نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی طرف، یا جس شخص نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو وہ نیت اس میں شمار ہوگی۔ اور ہجرت کرنے کی نیت جو اس نے کی وہ نیت اس میں شمار ہوگی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کی سب سے ابتدائی یعنی پہلی حدیث شریف ہے۔ وہ بخاری شریف کہ جس کا شمار اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی میں ہوتا ہے، اس بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص نے جس مقصد کے لیے نیت کی، جس اعمال کے کرنے کی نیت کی، تو اس کو ثواب اس کے مطابق ملے گا۔ جس طرح قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں، اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی مسئلے کے متعلق یا کسی اعمال کے مطابق یا کسی اور دین کے معاملے میں دریافت کیا جاتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام اور مختلف لوگوں کو ان کی طبیعت کے مطابق جواب عنایت فرماتے اور اپنا ارشاد فرماتے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی ایک شخص نے مدینۃ المنورہ میں کسی عورت سے نکاح کی غرض سے اسے پیغام بھجوایا، تو وہ عورت جب مکہ المکرمہ ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے مکہ کی طرف آ گئی، تو وہ شخص بھی اس سے نکاح کی نیت سے مکے کی طرف ہجرت کر کے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کا مفہوم اور تشریح یہ ہے کہ انسان کا اعمال جو وہ کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نے ہجرت کی وہ دنیا کے لیے کی یا کسی شخص سے ملنے ملاقات کرنے کے لیے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کی، تو وہ اس کی نیت اس میں شمار کی جائے گی۔ اور اگر اس نے اپنی نیت کسی اچھے عمل کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے، دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کے لیے نیت کی اور وہ سفر کیا، تو اس کا شمار اسی میں کیا جائے گا۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک شخص اگر کوئی گھر بنواتا ہے، مختلف روشن دان ہوتے ہیں، اس میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ نیت یہ رکھتا ہے کہ میں یہ روشن دان یا کھڑکی اس لیے بنوا رہا ہوں کہ اس سے ہوا آئے اور ہوا کا روشنی کا گزر یہاں سے ہو، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہاں سے اس
کھڑکی سے یا ان جالیوں سے مسجد کی آواز سنوں گا، اذان کی آواز سنوں گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی آواز سنوں گا، تو وہ اس نیت کرنے کی وجہ سے اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ مومن بندہ جب کسی اچھے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اگر عمل کر لے تو اسے 10 گنا تک اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا ایک عمل لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ارادہ کرتا ہے اچھے عمل کا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ اچھا عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ترک کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر بڑھایا نہیں جاتا بلکہ اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین اور اسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔